for the first time, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں ان خدمات اور انتظامات کو قریب سے دکھانے کی اجازت ملی ہے جو دن رات لاکھوں زائرین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے طریقے سے لے کر مسجد نبوی کے ہر اس شعبے تک جو آپ کے سکون، راحت اور عبادت کو ممکن بناتا ہے۔ یہ قالین کیسے بدلے جاتے ہیں، آب زمزم آپ تک کیسے پہنچتا ہے، اور یہ عظیم گنبد آخر خود بخود کیسے کھلتے ہیں۔ سینکڑوں خادم 24 گھنٹے صرف اور صرف زائرین کی خدمت کے لیے۔ آج ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا رخ دیکھیں گے جو شاید پہلے کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ویری اسپیشل نیو ولاگ فرام مسجد نبوی۔ خصوصی طور پر میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں لاکھوں زائرین ڈیلی آتے ہیں، یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں کا نظام کس طرح کام کرتا ہے اس کی جھلک تو دیکھتے ہیں، لیکن اس سارے پلان اور اس سارے آپریشن کے پیچھے کس قسم کی خدمات ہوتی ہیں، کیا کیا چیز انوالو ہوتی ہے، یہ کبھی بھی آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ تو آج کے اس اسپیشل ولاگ میں انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے کہ ہیئت شؤون عنایت الحرمین الشریفین جو ہے کس قسم کی خدمات جو ہے زوار کرام کے لیے، اور مسجد نبوی کے اندر جو نقل و حرکت ہے، جو امن و امان ہے، جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور صفائی کے انتظامات ہیں، ان سب کا کس طرح خیال کیا جاتا ہے اور کس طرح یہ ساری چیزیں پلان کی جاتی ہیں اور کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ آج کے اس اسپیشل ولاگ کے اندر ان سب چیزوں کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ احاطہ کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو ضرور کر لیں، جب بھی ٹائم ملے اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ یہ جان پائیں کہ المملکہ العربیہ السعودیہ اس کی کتنی جہود ہیں خدمت الحرمین الشریفین میں، اور خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان حفظہ اللہ اور ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان کس طرح کا ایک انفلوئنس ہے اس معاملے پر کہ زائر کو جو ہے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں زیارت کے لیے۔ مسجد نبوی کے جو اندرونی دروازے ہیں تقریباً ان کی تعداد 100 کے آس پاس ہے۔ مکہ اور مدینہ میں فرق یہ ہے کہ مکہ میں لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے دروازے ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن مدینہ المنورہ میں لیڈیز کی انٹری جو ہے وہ علیحدہ دروازوں سے ہوتی ہے اور مردوں کی انٹری جو ہے وہ علیحدہ دروازوں سے ہوتی ہے۔ ان میں سے جو خواتین کے لیے مخصص دروازے ہیں 13 سے لے کر 15 اور 25 سے لے کر 29 نمبر کے دروازے جو ہیں یہ صرف اور صرف خواتین کے لیے مخصص ہیں، جن سے خواتین مسجد نبوی کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اندرونی دروازے ہیں وہ سارے مردوں کے لیے مخصص ہیں، چاروں اطراف سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے اور مسجد نبوی کی چھت پر جانے کے لیے۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کے تقریباً ہر داخلی دروازے کے ساتھ سلوپ بنائی گئی ہے جو کہ اسپیشل افراد کی انٹری اور آؤٹنگ کے لیے جو ہے سہولت تاکہ ان کو ہو اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اپنی ویل چیئر کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل بھی ہو سکیں اور خارج بھی ہو سکیں بغیر کسی تکلیف کے۔ ہر دروازے کے پاس آپ کو دور سے ایک اسکرین نظر آئے گی جس کے اوپر آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی کہ یہ لیڈیز کی انٹری والا دروازہ ہے یا جینٹس کی انٹری والا دروازہ ہے، پلس کیا اس دروازے سے جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے سلوپ موجود ہے کہ نہیں موجود، تو یہ چیز آپ دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے بنا پر آپ اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان کیس اگر یہ دروازہ بند ہے، انٹری بند ہے یہاں پر کیونکہ اندر رش جو ہے مکمل ہو چکا ہے، تو آپ کو دور سے ایک جو ہے ریڈ کلر کی اسکرین نظر آئے گی جس کا مطلب ہے کہ آپ اس دروازے سے اندر انٹر نہیں ہو سکتے، تو یوں آپ اپنا ٹائم بچا کر دوسرے دروازے کی طرف جاتے ہیں جو دروازہ اوپن ہو۔ اور یہ ساری انفارمیشن آپ کو دنیا کی جو مختلف زبانیں ہیں ان سب میں لکھی ہوئی ملے گی دور سے۔ مسجد نبوی کے ہر داخلی دروازے کو ہر 30ویں دن جو ہے اس طرح چمکایا جاتا ہے اور اس میں جو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ مردوں کے دروازوں کے حوالے سے دن کے ٹائم پر کام کیا جاتا ہے، اور جو خواتین کے دروازے ہیں وہاں رات کے ٹائم پر کام کیا جاتا ہے جب خواتین مسجد نبوی کے اندر اس حصے میں نہیں ہوتی۔ دروازوں کے علاوہ مسجد نبوی کی چاروں اطراف جو کھڑکیاں ہیں ان کی بھی صفائی کا خصوصی ایک اہتمام کیا جاتا ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی تفصیل کا خیال کیا جاتا ہے۔ ان کھڑکیوں کی صفائی کے لیے خصوصی کرینیں استعمال کی جاتی ہیں ہیئت شؤون الحرمین کی طرف سے، کیونکہ اوپر جو ہے بندوں کو جانا ہوتا ہے، کھڑکیوں کی صفائی کرتی ہے اور ان کے اوپر جو جالیاں لگی ہوئی ہیں چھوٹے سے چھوٹی جو جگہ ہوتی ہے اس کی بھی صفائی کا خیال کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر جو ہے کسی قسم کا جو ڈسٹ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہ موجود نہ رہے،
اور ان کا پراپر شیڈول ہوتا ہے، جس طرح دروازوں کا شیڈول ہے کہ ان کھڑکیوں کی بھی صفائی جو ہے اس شیڈول کے حساب سے ہوتی رہے اور یہ اسی طرح ہی چمکتے رہیں اور صاف رہیں۔ مسجد نبوی کے ہر دروازے سے جیسے آپ داخل ہوں گے آپ کو اس طرح کے شوز ریکس کے ساتھ یہ بیگز ملیں گے، جس کے اندر جو ہے آپ اپنے جوتے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ان کا استعمال کریں اور جوتوں کو جو ہے مخصوص جگہوں پر رکھیں تاکہ مسجد نبوی کا جو تقدس ہے اور جو صفائی ہے اور جو پاکی ہے وہ برقرار رہے۔ اس طرح کے جو بیگز ہیں تقریباً ڈیلی مسجد نبوی کی انتظامیہ 64,000 جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں یہاں پر مسجد نبوی کے اندر، اور کوشش کریں پھر اس کے بعد اپنے جوتوں کو جو مخصوص ریک بنائے گئے ہیں وہاں پر رکھیں اور سکون سے اپنی عبادت کریں۔ اور ہر دروازے کے پاس آپ کو اس طرح کے ریکس ملیں گے جہاں پر چیئرز رکھی گئی ہوں گی جو کہ ہر ضرورت مند جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ، اور تقریباً ڈیلی جو ہے 5,000 کرسیاں استعمال ہوتی ہیں، اور ان ہر خدمات کے لیے ایک علیحدہ ادارہ موجود ہے جو کہ ہیئت شؤون الحرمین کی طرف سے مخصوص ہے، جو کہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم ہر چیز جو ہے موجود ہو۔ اور کوشش کریں کہ کرسی استعمال کرنے کے بعد واپس اس کو اپنی جگہ پر رکھیں تاکہ کوئی اور اگر آئے تو اس کو یہاں پر کرسی ملے اور ڈھونڈتا نہ پھرے۔ معذور افراد کے لیے ہر دروازے کے پاس جہاں ان کی انٹری ہوتی ہے خصوصی زون قائم کیے گئے ہیں جہاں پر وہ آرام سے اپنی ویل چیئر کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں اور صفوں کے ساتھ متصل صفیں بھی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ یہ زون ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف معذور افراد کو الاؤ ہے کہ وہ اپنی ویل چیئر کے ساتھ یہاں پر جو ہے نماز پڑھیں۔ مسجد نبوی کی اندرونی اور بیرونی ساحات کی صفائی کے لیے تقریباً 61 گاڑیاں اس طرح کی اور اس سے بڑی موجود ہیں جو کہ ڈیلی جو ہے صفائی کے کاموں میں مشغول ہوتی ہیں، اور تقریباً 36 سے زیادہ ڈرائیور ہیں جو کہ ان گاڑیوں کو مینٹین بھی کرتے ہیں اور چلاتے بھی ہیں اور صفائی کا کام بھی کرتے ہیں۔ 650 سے زیادہ عمال مسجد نبوی کی انتظامیہ کے پاس موجود ہیں جو کہ 24 گھنٹے ڈیلی صفائی کے کاموں پر مأمور ہیں، جو دن رات مسجد نبوی کی جو داخلی اور خارجی ساحات ہیں ان کی صفائی پر اور ان کی مینٹیننس پر مأمور ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ڈیلی زوار کرام مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں اور ہر جو ہے ایک ڈیفرنٹ ثقافت سے اور ڈیفرنٹ خوشبو کے ساتھ آتا ہے۔ آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ مسجد نبوی کی جو قالین ہے وہ خراب ہو یا اس کے جو ہے اہتمام نہ کیا گیا ہو؟ بلکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ڈیلی جو ہے کتنی دفعہ مسجد نبوی کی قالین کی صفائی ہوتی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمازیوں کی راحت کے لیے مسجد نبوی کے اندر تقریباً 25,000 قالینیں جو ہے وہ بچھائی جاتی ہیں عام دنوں کے اندر، اور تقریباً ڈیلی جو ہے 3 دفعہ ہر شفٹ کے اندر ان سجاجید کی جو ہے صفائی کی جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب یہ تھوڑی زیادہ استعمال ہو جاتی ہیں تو ان کو لانڈری بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کی مکمل جو ہے دھلائی ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ہر جو قالین موجود ہے اس کی ہسٹری جو ہے ان کے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک قالین ہے، ہر قالین کے اندر اس والے ایریا کے اندر کہیں جو ہے چپ جو ہے ایک مخصوص لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بائی ڈیفالٹ جب فیکٹری سے یہ چیز آتی ہے اس کے اندر سب سے پہلی انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ قالین کس تاریخ کو جو ہے تیار ہو کے فیکٹری سے نکلی ہے۔ تو یہ جو ہینڈ ہل ہیں اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر اس کو اسکین کر کے اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے سسٹم میں اپڈیٹ ہوتی ہے کہ یہ جو قالین ہے جو کہ فلانی تاریخ کو فیکٹری سے آئی تھی، فلانی تاریخ کو فلانے ٹائم کو کس لوکیشن پر مسجد نبوی کے اندر رکھی گئی۔ اس کے بعد جب اس کو یہاں سے اٹھایا جائے گا اور لے جایا جائے گا لانڈری کے اندر دھلوانے کے لیے، تو پھر جو ہے ایک دفعہ پھر اس کو اسکین کر کے سسٹم میں انفارمیشن جو ہے اپڈیٹ کر دی جائے گی کہ کس تاریخ کو یہ دھلنے گئی اور کس والی لانڈری میں پڑی ہے اور کس لوکیشن پر موجود ہے۔ یوں ایک ایک قالین جو ہے وہ لوکیٹ بھی ہوتی ہے اور اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ بھی مسجد نبوی کی انتظامیہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اتنی باریک بینی سے جو ہے زوار کرام کی خدمت کی جاتی ہے، اور ہر صفائی کے بعد اس طرح ہر قالین کو سینیٹائز اور اس کو معطر کیا جاتا ہے خصوصی مواد کے ساتھ۔ اور 430 سے زیادہ مشینیں ہیں جو صرف اور صرف مسجد نبوی کی کارپیٹ کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تلاوت کے لیے جو قرآن کریم کے نسخے ہیں آپ کو اس طرح ہر پلر کے پاس ملیں گے، لیکن جو تراجم اور تفاسیر ہیں عمومی طور پر آپ کو جو اس قسم کی یہاں پر ریکس بنائے گئے ہیں ان کے اندر ہی ملیں گے، اور بعض اوقات جو ہے کچھ جگہوں پر جو ہے کچھ پلرز کے درمیان بھی آپ ان کے نسخے دیکھ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر آپ کو یہ سارے نسخ یہاں پر ملیں گے جس میں
میں اردو زبان میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، اس طرح ڈفرینٹ جو 50 زبانوں سے زیادہ ہیں دنیا کی، اس کے اندر تفاسیر یہاں پر موجود ہیں۔ ہیئت شؤون الحرمین کی طرف سے مسجد نبوی میں زوار کرام کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اور اس کی سہولت کے لیے 1.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جو ہیں ڈفرینٹ مقامات پر توزیع کیے گئے ہیں، جن میں چھتیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری تفاسیر اور تراجم قرآن ہیں جو کہ 50 زبانوں سے زیادہ زبانوں میں یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی عمر کے زوار کرام ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم کے چھوٹے الفاظ نظر نہیں آتے، ان کے لیے اس طرح کے بڑے نسخے بھی رکھے گئے ہیں، اور مزید اگر کوئی بڑا قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے تاکہ اس کو آسانی ہو تو اس سے بھی بڑے نسخے اس طرح کے یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ ڈیفرنٹ زبانوں میں جو تراجم ہیں مسجد نبوی کے اندر 5000 سے زیادہ نسخے ہیں جو کہ 50 زبانوں یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح جو التفسیر المیسر ہے قرآن کریم کی 6000 نسخے مسجد نبوی کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو قرآن کریم جس کو رحیل بولتے ہیں، جس کے اندر قرآن کریم رکھا جاتا ہے، 6500 سے زیادہ اس قسم کے مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔ 250 سے زیادہ افراد مأمور ہیں مصاحف کی عنایت کے اوپر۔ قرآن کریم میں کوئی نسخہ جو ہے زائر پڑھ کر کہیں بھی رکھ دیتا ہے تو یہ لوگ اس کو اٹھا کر اس کی پراپر جگہ پر اس کو رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پورا ریک ہے تفاسیر اور تراجم کا، تو وہ اگر کسی نے تفسیر پڑھی ہے اور کہیں اور رکھ دی تو یہ اس کو اٹھا کر یہاں پر لائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو نسخے یہاں پر موجود ہیں ان میں سے کوئی نسخہ مطلب پھٹ تو نہیں گیا، اس میں کوئی کمی پیشی تو نہیں رہ گئی۔ اس کے علاوہ جو خصوصی افراد ہیں جو کہ دیکھ نہیں پاتے، ان کے لیے بریل میں بھی مصاحف مسجد نبوی کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اس خصوصی انتظامات کے لیے تقریباً 65 سے زیادہ قرآن کریم موجود ہیں نابینا افراد کے لیے۔ قرآن کریم کے نسخوں کی عنایت اور ترتیب اور صفائی کے لیے ایک پورا ادارہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے جس کو بولتے ہیں قسم المصاحف بالمسجد النبوی الشریف، اور یوں قرآن کریم کے ہر نسخوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کے اندر صفحہ جو ہے شہید نہ ہو چکا ہو، یا کسی نے کچھ اوپر لکھ دیا ہے بعض اوقات بچوں وغیرہ نے، تو ان نسخوں کو جو ہے تبدیل کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں پر نسخے کم ہیں اور کہیں پر زیادہ کسی نے رکھ لیا ریک کے اوپر تو وہاں سے اٹھا کر ان کی ترتیب کرنا بھی اس ادارے کا کام ہے۔ زمزم کا پانی جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پی سکے، مسجد نبوی تک لانے کے لیے بہت ہی انتظامات خاص کیے جاتے ہیں، جہاں پر زمزم کا پانی مکہ سے مدینہ لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک خصوصی پائپ لائن کے ذریعے یہاں مسجد نبوی کے اندر تک پہنچایا جاتا ہے یہ پانی، اور تقریباً 10,000 سے زیادہ کولرز جو ہیں ڈیلی استعمال ہوتے ہیں مسجد نبوی میں زوار کرام کو پانی پلانے کے لیے، اور یوں پورا ادارہ جو ہے زمزم جس کو السقیہ بولتے ہیں وہ اس ساری چیز کا خیال رکھتا ہے، اور اس میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ٹھنڈا پانی اور گرم پانی کا بھی ساتھ میں، تاکہ جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے وہ گرم زمزم پانی پی سکیں۔ مسجد نبوی میں ہر جگہ اس طرح کے کولرز رکھے گئے ہیں گرم پانی کے اور ٹھنڈے پانی کے، جہاں پہ زوار کرام آسانی سے پانی پی سکتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے صفوں میں نمازی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے صفیں پھیلان کر زمزم کا پانی پینے کے لیے، تو اس طرح کے 20 افراد جو ہیں مسجد نبوی انتظامیہ نے تخصیص کیے ہوئے ہیں جو کہ صرف اور صرف جو چھتریاں ہیں مسجد نبوی کے اندر اور جو پرانی مسجد نبوی ہے وہاں پر جو نمازی صفوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں ہر نماز کے ٹائم پر۔ 10,000 زمزم کولر کے علاوہ یہاں باہر جو ہے تقریباً 60 جگہوں پر ایسا بھی نظام بنایا گیا ہے ساحات حرم کے اندر جو زوار کرام کو ٹھنڈا فلٹر شدہ پانی جو ہے مہیا کرتا ہے تاکہ اپنی عبادت بھی پرسکون انداز سے کریں اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی پیتے رہیں۔ تو اس قسم کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 60 موجود ہیں، اور ڈیلی جو ہے ان کے نیچے والے جو فلور ہیں ان کی دن میں 3 دفعہ صفائی ہوتی ہے تاکہ زوار کرام کو ایک اچھا اور صاف ماحول ملے جس میں وہ اپنی عبادت بھی کر سکے اور پانی بھی پی سکے۔ اور اس طرح کے جو ہے 1205 ٹوٹیاں موجود ہیں زوار کرام کی خدمت کے لیے جہاں سے وہ ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں۔ کچھ افراد کو یہاں پر دیکھا جاتا ہے جو کہ فلٹر شدہ پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غیر اخلاقی کام ہے۔ آپ پیچھے بالکل ساتھ ہی جو ہے یہاں پر وضو کے لیے جگہ دی گئی ہے، وہاں پر آپ آسانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ یہ جو فلٹر شدہ ٹھنڈا پانی صرف اور صرف پانی پینے کے لیے ہے تاکہ لوگوں کے کام آئے۔ آئیے آپ کو وضو والی جگہ دکھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جہاں پر پانی پیتے ہیں اس کے ساتھ ہی وضو کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو صرف وضو کرنا ہے تو آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا ہر مسلمان بہن اور بھائی کا جو ہے خواب ہوتا ہے۔ اس کے لیے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے علیحدہ جو ہے مواقیت اور ایک میکانزم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ مردوں کے لیے ٹائم مخصص ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے، دن 11 بجے سے لے کر
رات عشاء کی نماز تک، اور پھر رات کے 2 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک۔ اور اسی طرح جو خواتین بہنیں ہیں ہماری، ان کے لیے ٹائم مخصص ہے عشاء کی نماز سے لے کر رات کے 2 بجے تک، اور پھر فجر کی نماز سے لے کر دوپہر کے 11 بجے تک۔ یوں یہ جو ٹائمنگ ہے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے مخصص کی ہے تاکہ سب کو موقع ملے اور وہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں آ کر نماز اور اپنے نوافل جو ہے ادا کر سکیں۔ اسی طرح ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی بکنگ ہو۔ افراد کے لیے نسک ایپ کے تھرو وہ بکنگ کر سکتے ہیں، اور جو گروپ آتے ہیں گروپ لیڈرز کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ گروپ کی شکل میں، ان کے لیے ان کے گروپ لیڈر جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں ریاض الجنہ میں بکنگ کرنے کے لیے، اور دونوں کی انٹری جو ہے علیحدہ علیحدہ پوائنٹ سے ہوتی ہے۔ افراد کو 364 نمبر گیٹ سے داخل ہونا پڑتا ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے لیے ان کو نسک ایپ کے تھرو اپنی بکنگ کرنی پڑتی ہے۔ جب یہاں پر یہ لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو انتظامیہ کے افراد موجود ہیں ان کی بکنگ چیک کرتے ہیں، ٹائم اینڈ ڈیٹس، اس کے بعد ان کو آگے کی طرف جو ہے بھیجا جاتا ہے۔ جب افراد یہاں پہنچتے ہیں تو ہر فرد کا جو بار کوڈ ہے وہ ویریفائی کیا جاتا ہے تھرو ان کے پاس جو جہاز ہے اس کے ذریعے۔ اگر اس سسٹم نے اس بار کوڈ کو ریڈ کر لیا تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں، ادروائز کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگ ٹائم سے تھوڑا پہلے آ جاتے ہیں تو ان کو یہاں روکا جاتا ہے تاکہ جس بندے نے جس سلاٹ کے اندر اپنی بکنگ کی ہے وہ اس سلاٹ کے اندر جا کر اندر نماز پڑھ سکے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہوں تو کوشش کریں کہ تھرو پراپر چینل آئیں، نسک ایپ میں اپنی بکنگ کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے مقررہ ٹائم سے 5 یا 10 منٹ پہلے پہنچیں۔ جب بار کوڈ ویریفائی ہو جاتا ہے تو جن زوار کرام کو آگے جانے کی اجازت ملتی ہے ان کے لیے یہاں پر انتظامیہ کے افراد کھڑے ہیں جو کہ ان کو شوز بیگ ہیں وہ دیتے ہیں تاکہ اپنے شوز جو ہے آپ رکھیں ان بیگز کے اندر اور سکون سے ریاض الجنہ میں اپنی نماز پڑھیں، اور آپ کے شوز آپ کے ساتھ ہی ہوں تاکہ جب نماز پڑھنے کے بعد آپ ان کو آسانی سے جو ہے لے کر جا سکیں۔ اس کے بعد سب زوار کرام جو افراد ہوں یا جو گروپس ہوں ان کو یہاں پر بٹھایا جاتا ہے تاکہ کسی کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو، جو اندر آلریڈی پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ جیسے ہی ان کی نماز مکمل ہو اور وہ وہاں سے نکلیں، اس کے بعد جو دوسری فوج ہوتی ہے جو کہ ریڈی ہوتی ہے ان کے بعد ان کو اندر جو ہے داخلہ دیا جا سکے ریاض الجنہ کے لیے۔ علیحدہ سے ٹریک بنایا جاتا ہے تاکہ ان کو سہولت ہو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اور بغیر کسی لائن میں لگے جو ہے اپنے ٹائم پر اندر جا کر نماز پڑھ سکیں۔ اور کوشش کریں جب آپ ریاض الجنہ کی طرف جا رہے ہوں تو ادب کا ملاحظہ رکھیں اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے جو ہے ریاض الجنہ میں داخل نہ ہوں، بلکہ آرام اور سکون سے جائیں۔ ہر فرد کو انشاءاللہ موقع ملے گا نماز پڑھنے کا۔ اور یوں ریاض الجنہ میں جب ایک گروپ انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اسپیشل افراد ہیں ان کو اندر آنے دیا جاتا ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ آگے پہنچ کر نماز اپنی ادا کر سکیں، اور اس کے بعد جو باقی افراد جن کی ٹائمنگ ہوتی ہے اپنی ٹائمنگ کے حساب سے یہاں پر آتے ہیں، اپنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ ابھی جو پہلا گروپ تھا وہ نماز پڑھ کر نکلا ہے تو ان کے پیچھے جو ہے پوری ٹیمیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں 24 گھنٹے۔ جیسے ہی ایک گروپ کو پیچھے سے نکالنا شروع کرتے ہیں صفائی جو ہے شروع ہو جاتی ہے ہر گروپ کے بعد، اور اس کے بعد یہاں پر جو کارپیٹ ہے اس کو سینیٹائز بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو تعطیر بھی کیا جاتا ہے خوبصورت خوشبوؤں کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک گروپ جو ابھی نکلا ہے، پیچھے جو عمومی افراد ہیں سارے اس وقت آ چکے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن، اور یہاں پر ٹیمیں جو ہے ان کو سکون سے جو ہے اندر لے کر آتی ہیں تاکہ سکون سے اپنی جو ہے وہ یہاں پر نماز ادا کر سکیں۔ اور یوں جو ہے یہ کام ماشاءاللہ انتظامیہ ہر وقت زوار کرام کی خدمت کے لیے یہاں پر کرتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو یہاں کی جو قدسیت ہے اور ادب ہے اس کا لحاظ رکھیں اور سکون سے آئیں اور سکون سے نماز پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا جو ہے یہاں پر قبول اور مقبول فرمائے، اور جو بہن بھائی نہیں آ سکے انشاءاللہ ایک دن وہ بھی یہاں پر آ کر نماز ادا کریں گے۔ اور ریاض الجنہ یہ وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے، مطلب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے بہتر جو ہے جگہ کیا ہو سکتی ہے جہاں پر کسی بھی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یوں جو الہیہ العامہ لعنایت بشؤون الحرمین جو ہے زوار کرام کی راحت کا انتظام اور خیال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب زوار کرام یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈیلی جو ہے 12,000 سے زیادہ زمزم کی بوٹلز جو ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہیئت ہلال الاحمر کی ٹیمیں جو ہیں 24 گھنٹے موجود ہوتی ہیں ریاض الجنہ کے اندر کسی بھی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اور زوار کرام کی خدمت کے لیے، تاکہ کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ خصوصی طور پر نمازوں کے اوقات لازم یہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ کوئی بھی حاجی جس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے یا شوگر لو ہو جائے یا کوئی بھی اور ایمرجنسی ہو تو اس کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔
یہ ٹیمیں اس لیے یہاں پر موجود ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو ایمبولینس کا انتظار نہ کیا جائے. تو یہ ٹیمیں جو ہے رمضان کے موسم میں اور حج کے موسم میں زیادہ تعداد میں ہر دروازوں کے پاس موجود ہوتی ہیں تاکہ زوار کرام کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد ایٹ دی ٹائم جو ہے کر سکیں، جیسا کہ ریاض الجنہ کے اوقات میں خصوصی طور پر نماز کے ٹائم پر. پرانی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے بالکل ساتھ ہی ایک جگہ پوری مخصوص کی گئی ہے اہل میت کے لیے، جن کے جنازے ہوتے ہیں نماز کے ٹائم پر، تو ان کے لیے یہ جگہ مخصوص ہے جہاں پر وہ فرض نماز اور اس کے بعد نماز جنازہ ادا کر کے اپنی میت کو لے کر بقیع غرقد کی طرف لے کر جاتے ہیں جہاں پر اموات کی تدفین ہوتی ہے. رمضان کریم کے دوران تقریباً 36 kg اعلیٰ قسم کی بخور جو ہے استعمال کی گئی ہے مسجد نبوی میں بخور کرنے کے لیے اور خوشبو جو ہے بکھیرنے کے لیے. عید کے دن آج تقریباً 1300 گرام جو ہے خالص بخور یہاں پر ماشاءاللہ معطر کی جا رہی ہے جس سے مسجد نبوی، اور تقریباً رمضان کے دوران 1765 دفعہ جو ہے یہ لوگ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز سے لے کر فجر تک جو ہے بار بار آئے ہیں اور مسجد نبوی کے جو ڈیفرنٹ احاطے ہیں وہاں پر انہوں نے خوشبو بکھیری ہے ماشاءاللہ ہیئت شؤون الحرمین کی طرف سے. اور اعلیٰ قسم کے دہن عود کے ساتھ بھی ڈیری جو زائرین کرام ہیں ان کو لگایا جاتا ہے. عید کے دن تقریباً جو ہے 4 لیٹر جو ہے وہ اس طرح کا دہن جو ہے استعمال کیا گیا ہے ماشاءاللہ مسجد نبوی کی انتظامیہ کی طرف سے. مسجد نبوی کی خارجی ساحات کی صفائی کو ممکن بنانے کے لیے اس طرح کی جو مشینیں ہیں پورے ساحات کو دن میں 3 دفعہ صاف کرتی ہیں، اور اس قسم کی 25 مشینیں مسجد نبوی کی انتظامیہ کے پاس موجود ہیں جو کہ یہ چیز کو ممکن بناتی ہیں کہ مسجد نبوی کے ساحات ہر وقت جو ہے صاف رہیں. اور ٹوٹل ایسی جو ہے 61 مشینیں مسجد نبوی کی انتظامیہ استعمال کرتی ہے مسجد نبوی کے باہر والے ساحات اور اندر کے جو فلورز ہیں ان کے لیے، تاکہ ہر وقت جب کوئی بھی زائر یہاں کی زیارت کے لیے آئے تو اس کو ایک پاک اور صاف ماحول ملے جس سے اس کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہو مسجد نبوی زیارت کرنے کا. تو یوں تقریباً 645 عمال ورکرز جو ہے وہ اس چیز پر مأمور ہیں جو کہ 3 شفٹوں میں مسجد نبوی کی جو فلورز ہیں ان کی صفائی کو ممکن بناتے ہیں. مسجد نبوی میں آنے والے لاکھوں زائرین کی راحت اور سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے ایک انتہائی شاندار اور منفرد انداز میں نظام قائم کیا ہے. اب اس وقت جو یہ عظیم الشان چھتریاں دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 250 ہے، اور ان کا مقصد صرف سایہ دینا نہیں بلکہ شدید گرمی، دھوپ اور موسم کی سختیوں سے زائرین کو محفوظ رکھتے ہوئے عبادت کے لیے ایک پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چھتریاں صرف ایک بٹن دبانے سے نہیں کھلتی، ان کے پیچھے ایک مکمل جدید نظام کام کرتا ہے. ہوا کی رفتار کتنی ہے، درجہ حرارت کیا ہے، موسم کی صورتحال کیسی ہے، حتیٰ کہ بارش یا تیز آندھی کے امکانات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. اس پورے سسٹم کے لیے خصوصی انجینئرز اور ماہرین اور کنٹرول روم موجود ہے جو مسلسل مانیٹرنگ کرتے ہیں تاکہ جب چھتریاں کھلیں یا بند ہو تو زائرین کی حفاظت اور سہولت ہر حال میں برقرار رہے. اور جب یہ چھتریاں ایک ساتھ کھلتی ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن ایک ایسا روحانی منظر پیش کرتا ہے جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. یہ صرف انجینئرنگ نہیں بلکہ زائرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی خدمت کا ایک عظیم نمونہ ہے جس پر سعودی حکومت ہر سال اربوں ریال خرچ کرتی ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے مہمان مسجد نبوی آرام اور سکون کے ساتھ سائے کے نیچے عبادت کر سکیں. ان چھتریوں کی مینٹیننس اور صفائی کے لیے خصوصی عملہ موجود ہے. مثال کے طور پر صفائی کا عملہ جو ہے ڈیلی 2 چھتریوں کی صفائی کرتا ہے اور دھلائی کرتا ہے تاکہ ان کی جو اصل حالت ہے اور خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے. صفائی کے عملے کے پاس یہ خصوصی کرینے موجود ہیں جن کے ساتھ ان ورکرز کو اوپر جو ہے پہنچایا جاتا ہے وتھ سیفٹی اور سیکیورٹی کی جو ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج جن چھتریوں کی دھلائی ہو رہی ہے یہاں پر 2 کنٹینر پانی کے لائے گئے ہیں اور ساتھ میں ہائی پریشر جو پش مشینیں ہیں 4 وہ بھی لگائی گئی ہیں یہاں پر. اور اس وقت اوپر جو ہے چھتریوں کے دھلائی ہو رہی ہے اور یہ سارا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی پرسکون انداز میں یہاں پر ہو رہا ہے. اور جیسے ہی دھلائی کا پانی نیچے آتا ہے یہاں پر 2 مخصوص مشینیں موجود ہیں جو کہ پانی کی ٹائم کے ساتھ ساتھ صفائی بھی کرتی جاتی ہیں تاکہ نیچے جو ہے مزید پانی کی وجہ سے جو ہے مسائل پیدا نہ ہوں. اور یوں ڈیلی جو ہے صبح فجر کے بعد سے لے کر 10-11 بجے تک یہ کام ہوتا ہے اور ہر چھتری کی باری جو ہے تقریباً 6 مہینے بعد آتی ہے صفائی کے لیے. اس کے علاوہ جو مینٹیننس ہے جہاں جہاں ضرورت ہو اس کے لیے ایک علیحدہ عملہ موجود ہے
جو کہ اپنے حساب سے ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی بھی چھتری جو ہے وہ خراب نہ ہو اور ٹائم پر جو ہے اس کی مینٹیننس ہو جائے۔ جتنی بھی چھتریاں ہیں ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، منیمم تعداد جو ہے 6 تعداد ہوتی ہیں ایک گروپ میں، اور میکسیمم 16 کی تعداد تک کے گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ان گروپس کا جو ہے ایک ایمرجنسی بٹن ہوتا ہے جس سے پش کر لیں تو آپ ان کو آپریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی یہاں پر کام ہو رہا ہوگا تو اس وقت اس گروپ کی ایمرجنسی بٹن کو جو ہے یہ پش کر دیتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ کام کرتے ہوئے اوپر عملہ جو ہے ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، اور یہ ایک جو ہے ایک قسم کا سیفٹی اور سیکیورٹی کے خیالات رکھے جاتے ہیں کام کرنے کے دوران۔ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد رپورٹ جاتی ہے کنٹرول روم کو کہ ان چھتریوں یا اس گروپ کے اوپر کام جو اس وقت مکمل ہو چکا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پش بٹن ریلیز کیا جاتا ہے تاکہ اگر ان کو کھولنا ہو یا بند کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو اس کے بعد وہ کام ایک روٹین کے حساب سے ہو سکے۔ مسجد نبوی کے اندر یہ جو خوبصورت قبے آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ڈیزائن یا خوبصورتی کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ دنیا کے منفرد ترین متحرک قبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر تقریباً ایسے 27 متحرک قبے موجود ہیں جن میں سے ہر ایک کا وزن جو ہے 80 ٹن سے زیادہ ہے۔ جیسے ہی یہ قبے کھلتے ہیں اور ایک قدرتی روشنی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتی ہے، ایک خصوصی روحانی منظر پیش ہوتا ہے۔ ان قبوں کو کھلنے کے لیے 1 منٹ درکار ہوتا ہے، اور اسی طرح ان کو بند ہونے میں بھی پورا 1 منٹ لگتا ہے۔ ان قبوں کے نیچے خصوصی موٹرز، ریل سسٹم اور الیکٹرونک سینسر نصب ہوتے ہیں جو کہ ان کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پورا نظام ایک مرکزی کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جاتا ہے جہاں انجینئرز مسلسل موسم، ہوا کی رفتار اور درجہ حرارت کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ ہر قبے کے ساتھ 4 موٹرز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں جو کہ اس کو کھولنے اور بند کرنے میں کام آتی ہیں، لیکن اگر کسی ٹیکنیکل وجہ سے کوئی ایک موٹر جو ہے خراب ہو جائے تو 3 موٹر سے بھی یہ قبہ کھل سکتا ہے، اور اگر 2 خراب ہو جائیں تو 2 سے بھی کھل سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ 3 خراب ہو جائیں تو 1 سے بھی کھل سکتا ہے، اور اگر 4 خراب ہو جائیں تو اس وقت مینول سسٹم سے بھی آپ ان قبوں کو کھول اور بند کر سکتے ہیں۔ تو یوں مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں بلکہ روحانیت، خوبصورتی اور جدید انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر مجموعی طور پر جو لائٹس کی تعداد ہے وہ 1,18,000 لائٹ ہے۔ ان میں سے آپ کو پلرز کے اوپر بھی لائٹس نظر آتی ہیں اور فوانیس کے اوپر بھی لائٹس نظر آتی ہیں۔ ان سب کی صفائی کا کیسے خیال کیا جاتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس قسم کے جو بڑے فوانیس ہیں تقریباً 98 کی تعداد میں ہیں، اور یہ کئی ٹن وزنی ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک۔ ان فوانیس کی مینٹیننس کے لیے ایک خصوصی ادارہ موجود ہے جو کہ شیڈول کے حساب سے ہر ایک کو چیک کرتا رہتا ہے۔ منتھلی جو ہے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ فوانیس چیک ہوتے ہیں، کوئی بجلی کی لائن خراب ہو، کوئی لائٹ خراب ہو تو ان سب کی جو ہے ٹائملی تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صفائی کا بھی شیڈول ہوتا ہے جس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مسجد نبوی کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے۔ لیڈ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اوپر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی صفائی اور مینٹیننس کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ ڈیلی اگر آپ صبح کے ٹائم پر مسجد نبوی میں آئیں شروع کے بعد تو آپ کو اس طرح کے ورکرز جو ہیں ہر جگہ نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے، اور ان کی صفائی کا اور مینٹیننس کا خصوصی خیال کیا جاتا ہے تاکہ مسجد نبوی کے جو زائرین ہیں ان کو ایک بہترین ماحول فراہم کیا جا سکے جس کے اندر روشنی کی کوئی کمی نہ ہو۔ لائٹس کے علاوہ جو گولڈن کیج اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے اندر مائکروفون مسجد نبوی کے لگے ہوئے ہیں، ان کی بھی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک خصوصی شعبہ موجود ہے جسے مکافحۃ السلوکیات والظواہر السلبیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا ادارہ جو کہ غلط رویوں اور منفی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ عبادت کے لیے آ رہے ہیں اور صفوں کے اندر جو ہے کچھ افراد سوئے ہوئے ہیں، تو اس ادارے کا کام ہے منفی رویے جیسا کہ صفوں کے اندر سونا اور پہلی صفوں کے اندر جگہ پر قبضہ کر لینا، ایسا عمل نہ ہو تاکہ جو بھی زائر آئے اس کو اپنا حق ملے جہاں پر وہ عبادت کرنا چاہتا ہے اور جگہ موجود ہو۔ والدین سے جو ہے خصوصی گزارش کی جاتی ہے جب آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آئیں اور عبادت کے لیے آئیں تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کو تاکید کریں کہ کسی اور کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ اسی طرح راستوں کے اندر عبادت کرنا یا نماز کے لیے بیٹھ جانا جس سے باقی سروسز جو ہیں وہ متاثر ہوں، یا گروپ کی صورت میں سارا راستہ جو ہے بند کر دینا جس سے کہ صفائی یا جو باقی مسجد نبوی کی سروسز ہیں اگر وہ متاثر ہوں تو یہاں یہ ادارہ مداخلت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایسے جو منفی رویے ہیں وہ مسجد نبوی میں کسی کے سامنے نہ آئیں۔ مسجد نبوی کے اندر اس قسم کے سینٹر موجود ہیں جہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا اسألنی یا آسک می۔ بیسیکلی یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے، مسجد نبوی کے اندر کس ٹائم پر اردو کا درس ہونا ہے، کس جگہ پر ہونا ہے، ریاض الجنہ کس ٹائم کھلتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، یا کوئی بھی آپ کا مسجد نبوی سے
ریلیٹڈ سوال ہو یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر باب الحجرہ کے پاس یہ ایک سینٹر موجود ہے، اور اس کے علاوہ باقی 5 سینٹر جو ہیں مسجد نبوی کے باہر ہیں، وہاں پر جو ہے بہت ہی زیادہ سروسز دی جاتی ہیں۔ آئیے ذرا وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی سروسز وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ اس خدمت کا اہم شعبہ خدمت الضیف یعنی گیسٹ کیئر سروسز، جہاں زائرین کی رہنمائی، سہولت اور مدد کے لیے مختلف سروسز 24 گھنٹے فراہم کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہے یا مریض ہے یا معذور افراد ہیں اور ان کے پاس ویل چیئر نہیں ہے، تو یہاں اس ادارے سے آ کر ویل چیئر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ ویل چیئر کی جو سہولت ہے آپ کو گیٹ نمبر 331 کے قریب اور 301 کے قریب ملے گی۔ جو بقیہ مراکز ہیں وہاں پر آپ کو ہر زبان کے اندر جو ہے گائیڈنس پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو سب سے بڑی ضروریات ہوتی ہے مسجد نبوی کی زائرین کی، وہ ہوتی ہے ریاض الجنہ کا اپوائنٹمنٹ بک کرنا اور نسک ایپ کا۔ نسک ایپ کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کی زیارت کے حوالے سے کچھ مسائل درپیش ہو رہے ہوں، تو آپ گیسٹ کیئر کے پاس آ کے اپنی نسک ایپ کے مسائل بھی حل کروا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا اسی طرح اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ افراد ہیں جن کے گم ہونے کا خطرہ ہے، تو یہاں پر آپ کو خصوصی بینڈ بھی دیے جاتے ہیں جس کے اوپر اس بچے کا نام یا جو شخصیت ہوتی ہے اس کا نام پلس جو سرپرست ہوتا ہے ان کا موبائل نمبر، جو کہ ان کو ہاتھ میں جو ہے اس طرح پہنائے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ گم ہونے کی صورتحال میں کسی بھی سیکورٹی ادارے یا کسی سیکورٹی فرد کے پاس جب وہ شخص جاتا ہے تو اس موبائل نمبر پر کال کر کے ان کو اطمینان دلایا جاتا ہے سرپرست کو کہ آپ کا بچہ یا جو آپ کے ساتھ بزرگ جو کہ گم ہو گیا ہے فلانی جگہ پر موجود ہے، آپ اس کو آ کے یہاں پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اور یہ سروس جو ہے فری آف کاسٹ ہے خدمت ضیف گیسٹ کیئر سینٹر میں۔ مسجد نبوی کے اندر آنے والے لاکھوں زائرین کا خیال صرف مسجد کے اندر ان کی عبادت تک نہیں رکھا جاتا، بلکہ ان کی راحت کے لیے جو واش رومز اور وضو خانے ہیں ان میں بھی پورا ایک مربوط نظام اور سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا۔ ٹوٹل جو واش رومز کی تعداد ہے وہ 2880 کے قریب واش رومز ہیں، جو کہ لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کے لیے مسجد نبوی کے اطراف میں ہر جگہ موجود ہیں۔ صرف تعداد ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کے معیار اور صفائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ دن میں 13 مرتبہ مسجد نبوی کی انتظامیہ ان واش رومز کو جو ہے دھوتی بھی ہے اور اس کے بعد سینیٹائز بھی کرتی ہے تاکہ زائرین کو ہر وقت ایک آسان اور صاف ماحول میسر ہو۔ چھوٹی سی چھوٹی تفاصیل کا یہاں پر خیال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ والا جو برش آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو صرف اور صرف واش روموں کے باہر استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور یہ والا جو برش ہے جس کے اوپر یہ نشان لگایا گیا ہے، اس کو صرف اور صرف باتھ روم کے اندر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو اندر والی بیکٹیریاز وغیرہ ہیں وہ باہر جو ہے ماحول کو متاثر نہ کریں، اور جو چیز باہر استعمال ہوتی ہے وہ اندر استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ تقریباً 360 جو لیکوڈ صابون ہے اس کے آلات بھی نصب کیے گئے ہیں۔ جب کوئی بھی زائر آتا ہے واش روم استعمال کر کے ہاتھ دھونے کے لیے یہاں سے جو ہے لیکوڈ صابون کا استعمال کر سکتا ہے، اور ڈیلی 500 سے زیادہ لیٹر عام دنوں میں مسجد نبوی کے زائرین استعمال کرتے ہیں لیکوڈ صابون۔ اس کے علاوہ 8366 جو ہے وضو کے لیے جگہ بنائی گئی ہیں جہاں پر زوار کرام سکون کے ساتھ اپنا وضو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ آلات دیکھ رہے ہیں خوشبو بکھیرنے والے جس کو ایئر فریشنر بھی بولتے ہیں، 1000 سے زیادہ واش رومز کے اندر لگائی گئی ہیں تاکہ فضا جو ہے وہ معطر رہے۔ واش رومز اینڈ وضو خانوں کو کلین کرنے کے جو اوقات ہیں ہر اذان سے پہلے اور ہر نماز کے بعد دن میں 10 دفعہ کلین کیا جاتا ہے، اور جو اضافی 3 اوقات ہیں ہر شفٹ کے اندر مکمل ہر چیز کو جو ہے صحیح طریقے سے دھویا بھی جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سینیٹائز بھی کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں لاکھوں زائرین کی آمد کے باوجود جو آپ نظم و ضبط دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا ادارہ کام کرتا ہے جسے ادارۃ الحشود کہا جاتا ہے۔ اس ادارے کے کاموں کے اندر زائرین کو مسجد کے مختلف حصوں میں اور صحنوں کے اندر منظم انداز میں بھیجنا اور رہنمائی فراہم کرنا ہے تاکہ ان کی آمد و رفت آسان رہے۔ خصوصی طور پر عالیت التفویج نماز سے پہلے زائرین کو مرحلہ وار مختلف مصلیات جو کہ صحنوں میں بھی ہیں مسجد نبوی کے اندرونی حصوں میں بھی ہیں وہاں پر بھیجنے کا ایک منظم نظام بنایا گیا ہے تاکہ رش کم رہے اور راستے کھلے رہیں اور ہر شخص آسانی کے ساتھ اپنی عبادت ادا کر سکے۔ مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی ادارے موجود ہیں یہ آپ سب زائرین کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی راستہ بند ہے اور دوسرا راستہ کھلا ہوا تو وہ کسی مصلحت کے تحت ہی بند ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ رش جو ہے کہاں پر زیادہ ہو رہا ہے
کہاں پر کم ہے اور کہاں پر جو ہے خدا نہ خواستہ رش بڑھنے کے خطرات ہیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پورا پلان اور ایک ادارہ کام کرتا ہے تاکہ آپ کی جو عبادت والا ایکسپیرینس ہے اور زیارت کا ایکسپیرینس ہے ایک اچھے طریقے سے گزرے. اسی لیے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اداروں کے افراد کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کی عبادت اور زیارت کا جو ایکسپیرینس ہے پرسکون ہو اور راحت بھرا ہو. جیسا کہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر جو سامنے والی مصلیات ہیں فل ہو چکی ہیں. حجاج کرام کو دوسری جگہوں پر جہاں پر اس وقت ابھی جگہ موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر زوار کرام کو توجیہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں کے جو راستے ہیں وہ بلاک بھی نہ ہوں اور زوار کرام جو یہاں پر پہلے سے آئے ہوئے ہیں آرام اور راحت کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں. جیسا کہ ابھی ظہر کی نماز سے کچھ ہی منٹس باقی رہ گئے ہیں لیکن مسجد نبوی کے اندر ابھی بھی جگہ باقی ہے. تو جتنے بھی زوار کرام آ رہے ہیں ان کو اندر کی طرف جو ہے تنظیم کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور ہر جگہ جو ہے کھولی نہیں جا رہی. ساحات الحرم جہاں پر چھتریوں کا سایہ بھی موجود ہے یہاں پر بھی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کو تب کھولا جاتا ہے جب 90% جو اندرون مسجد نبوی ہے جگہ فل ہو جائے اور 10% کی گنجائش رکھی جاتی ہے کسی بھی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے. جب یہ والی جگہ فل ہو جائے گی تو اس کے بعد مرحلہ وار جو دوسرے مربعات وہاں پر موجود ہیں مصلیات الرجال ان کو کھولا جائے گا. خواتین کیونکہ بیک کی طرف نماز پڑھتی ہیں تو ان کو مخصوص انداز میں اسی طرف ہی بھیجا جاتا ہے اور خواتین کے لیے بھی سیم سسٹم استعمال کیا جاتا ہے جہاں جہاں جگہ اویلیبل ہو. ہر مسلمان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر جو ہے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو. اس کے لیے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ایک خصوصی روٹ بنایا ہوا ہے جس سے وہ مسجد نبوی میں آ کر سلام پیش کر سکتے ہیں. سب سے پہلے انٹری ہوتی ہے باب السلام سے. باب السلام سے جیسے ہی زوار کرام انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد چاہیے کہ بالکل آرام اور پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے چلتے ہوئے اندر داخل ہوں اور ادب کا جو ہے خصوصی خیال کر کے اندر جانا چاہیے. آئیے آپ کو یہ طریقہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر جو ہے سلام پیش کیا جاتا ہے اور پیش کیا جانا چاہیے. کوشش کریں جب آپ باب السلام سے انٹر ہوں اور روزے کی طرف جا رہے ہوں تو درود شریف کا ورد کرتے ہوئے جائیں اور دھیمی آواز میں تاکہ کوئی اور جو ہے ڈسٹرب نہ ہو اور یہاں پر آوازیں جو ہیں وہ نیچی ہی رکھنی چاہیے. جب آپ روزہ مبارک کے پاس پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد جو ہے قبر آتی ہے سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی. یہاں پر سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے السلام علی خلیفۃ الرسول ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جو ہے آپ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں. یہاں پر سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے السلام علی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر صرف آپ یہ سلام پیش کر کے دھیمی آواز میں جو ہے پھر آپ کو آگے روانہ ہوتا ہے تاکہ آپ کے پیچھے جو اور زائرین ہیں ان کو بھی زیارت کا موقع ملے اور سلام پیش کرنے کا موقع ملے. دعا کا مقام جو ہے آپ مسجد نبوی میں کہیں بھی جو بھی آپ کا دل چاہے کسی بھی ٹائم دعا مانگ سکتے ہیں لیکن یہاں قبر مبارک پر جو ہے صرف سلام پیش کرنے کے لیے ہی حاضری ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یوں باب البقیع سے جو ہے سب زوار کرام کو جو ہے لے کے جایا جاتا ہے. لاکھوں خدمات میں سے کچھ خدمات جو ہے ہم نے آپ کو دکھائی ہیں کہ کس طرح جو ہے حکومت سعودی عربیہ اور جو ریاست الحرمین الشریفین ہیئت عنایہ بشؤون الحرمین الشریفین زوار کرام کی سہولیات کے لیے دن رات جو ہے ایک کر کے خدمات ادا کر رہے ہیں جو کہ آپ جب دیکھتے ہیں دل تو خوش ہوتا بھی ہے اور ساتھ میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جب یہ چیز جذبات کے ساتھ اور عبادت سمجھ کر نہ کی جائے تو آپ اتنی بہترین سروس جو ہے نہیں دے سکتے. تو ان سب کے لیے جو ہے یا سلام بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں سب سے پہلے جو ہے شکر گزار ہوں اللہ عز و جل کا کہ جس نے سعودی عرب کے لوگوں کو یہ خدمت کرنے کا موقع دیا اور وہ احسن طریقے سے جو ہے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں ضیوف الرحمن کی خدمت کرنے کا. اور ساتھ ہی ساتھ خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ اور ولی عہد محمد بن سلمان کا اور جتنے بھی ادارے حجاج کرام کی خدمت کے لیے یہاں پر مصروف عمل ہیں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی یہ کاوش قبول فرمائے اور اللہ پاک ان کی یہ خدمت بھی قبول فرمائے اور ان سب کی جو آگے نسلیں ہیں ان میں بھی جو ہے یہ اجر جو ہے اجر عظیم شامل ہو. اور اللہ پاک ہم سب سے جتنا کچھ ہم نے آپ سب کو دکھایا ہے اللہ پاک قبول فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو یہ خدمات دیکھنے کا بھی موقع ملے اور ساتھ ہی ساتھ جو گزارشات آپ لوگوں سے کی گئی ہیں کہ اداروں کے ساتھ تعاون کریں کیونکہ یہ سب ادارے آپ سب کی سہولت کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ احسن طریقے سے اپنی عبادت اور اپنی زیارت سکون انداز میں جو ہے یہاں پر کر سکیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا.